شکر ادا کرتا ہوں کہ پرسوں ہمیں چین نے ایک اور $2.3 ارب وہ قرض ہے، اٹس ناٹ اے گرانٹ. 75 سال میں بھی آج بھی ہم کچھ کوڈ لے کے پھرتے ہیں. آج چین کب تک ہماری مدد کرے گا؟ وہ کہتا ہوگا یار یہ کب تک ہمارے پاس آ کے ہم سے مانگیں گے. سعودی عرب ہمیں کہتا ہوگا کہ نہیں یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ کب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے؟ انڈر 19 بھی نہیں تھی یہ، تو شاید انڈر 12 تھی یہ ٹیم جنہوں نے اس طرح کی حرکتیں کی اور قوم کا وقت برباد کیا. آج IMF کہتا تھا کہ آپ بھی تو پاکستان کی حکومت ہے، ہم آپ پہ کس طرح اعتبار کریں. تو کیف یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ تھا، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی مشکلات آنی ہیں. دیکھیں میں ڈے 1 سے میں نے کہا تھا میں قوم سے کبھی انشاءاللہ غلط بات نہیں کروں گا. اب IMF سے ہمارا معاہدہ جو ہے وہ شرائط جو ہے آلموسٹ وہ طے ہو گئی ہیں، اور انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں امید ہے اگر کوئی IMF نے کوئی اور اپنے شرط نہ لگا دی تو یہ معاملہ ہونے جا رہا ہے. لیکن IMF کے معاہدے کے نتیجے میں کیا راتوں رات خوشحالی آ جائے گی؟ بالکل نہیں. ہمیں اپنی جو فائنینشیل پوزیشن ہے اس کو مستحکم کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایکسپرٹس، میں ہوں دعا جمیل. ناظرین، IMF اور چینی بینکوں سے معاہدے کے بعد معیشت پر چھائے غیر یقینی کے بادل چھٹنے لگے ہیں اور اس کے مثبت اثرات سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. 2 ماہ کے طویل عرصے کے بعد روپے کی قدر بہتر ہونے لگی اور ڈالر کا ریورس گیئر شروع ہو گیا ہے. آج انٹر بینک میں ڈالر تقریباً ₹5 سستا ہو کر $207.23 تک آیا، لیکن عوام کی مشکلات کم ہونے کی بجائے بڑھ رہی ہیں. مہنگائی کا شدید طوفان جاری ہے. اوپن مارکیٹ کے بعد یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی کھانے پینے کی اشیاء مزید مہنگی کر دی گئی ہیں جو غریب عوام کی پہنچ سے دور ہو گئی ہیں. اس کے باوجود گورنمنٹ کی جانب سے پیٹرولیم، بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھانے کے اشارے بھی دیے جا رہے ہیں. پرائم منسٹر شہباز شریف نے آج پھر خبردار کر دیا ہے کہ ابھی مشکلات آنی ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ذات سے ہٹ کر فیصلے کرنے ہوں گے. گورنمنٹ کی جانب سے دن بدن عوام پر تو مہنگائی کا بوجھ بڑھایا جا رہا ہے، مگر اشرافیہ اپنے شاہانہ اخراجات کم کرنے کے لیے تیار نہیں. عوام کو تو یہ بتایا جاتا ہے کہ ملک دیوالیہ ہونے کے قریب ہے، قربانی دینی پڑے گی، لیکن وزیر، مشیر اور نوکر شاہی اپنے بھاری بھرکم سرکاری ماہانہ مشاہرے اور دیگر پرکشش مراد کی قربانی کب دیں گے؟ یہ سوال ہے ہمارا. کیا سارا بوجھ عوام نے اٹھانا ہے اور اشرافیہ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ اسی مناسبت سے ہم پہلے پارٹ میں بات کریں گے. میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دیتی ہوں. کامران یوسف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سینیٹر عفنان اللہ PMLN سے ان کا تعلق ہمارے ساتھ موجود ہیں. افتخار درانی پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہمارے ساتھ موجود ہیں. خاقان نجیب بطور معیشت کے ایکسپرٹس کے طور پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں آپ تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہوں گی. کامران یوسف صاحب میں آپ سے آغاز کروں گی، چونکہ IMF کی ڈیل کے بعد ہم نے دیکھا اب کچھ ڈالر کا آج ریٹ کم ہوا، لگ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ اب کام شروع ہو گیا ہے. آپ اس سارے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ وزیر خزانہ کہہ چکے ہیں کہ اگر عالمی منڈی میں تیل سستا ہوگا، IMF کے ساتھ ہمارے معاملات طے ہو جائیں گے تو ہم عوام کو ریلیف دینا شروع کر دیں گے. آپ کو کیا لگ رہا ہے جو روڈ میپ کا ذکر کیا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے، اس روڈ میپ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ عوام کو ریلیف ملے گا؟ میرے خیال میں ابھی آپ نے خود وزیراعظم شہباز شریف صاحب کی بھی بات سنوائی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ابھی مشکلات آنی ہیں. IMF کے ساتھ پروگرام بحال ہونے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ شاید عوام کو امیجیٹلی کوئی ریلیف ملے گا. ہاں، اگر پاکستان کے تناظر میں دیکھیں تو گزشتہ چند ہفتوں میں جو ایک انسرٹنٹی تھی، جو غیر یقینی کی سی صورتحال تھی، لوگ ایون کہ سری لنکا کے ساتھ کمپیئر کر رہے تھے کہ ہم دیوالیہ ہو جائیں گے. IMF کے ساتھ پروگرام جو ہے وہ بحال کسی صورت نہیں ہو رہا تھا. تو کم از کم اس حوالے سے جو اب خبریں آ رہی ہیں کہ جو IMF کے ساتھ جو پروگرام ہے وہ اب ایک فارمیلٹی ہے، وہ ضرور بحال ہوگا. اور پھر چین جو ان کے ساتھ بھی بات چیت چل رہی تھی، $2.3 ارب کا جو قرضہ انہوں نے رول اوور کرنا تھا وہ بھی اب رول اوور ہوا ہے. تو کم از کم اس حد تک جو مارکیٹ کے اندر جو رسپونڈ کیا ہے کہ ایک سرٹنٹی ہمیں نظر آ رہی ہے. لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آگے مشکلات نہیں آنی، کیونکہ اس کی بہت سی وجوہات ہیں. پاکستان کے اگر معاشی مسائل کو دیکھیں تو ایک لانگ سٹوری ہے کہ کس طریقے سے ہم نے 75 سال گزرنے کے باوجود جو ہمارے بنیادی مسائل تھے، جو بنیادی اصلاحات، جو سکسیسو گورنمنٹس، وہ ملٹری گورنمنٹس ہوں یا الیکٹڈ گورنمنٹس ہوں، وہ انہوں نے کوتاہی کی، وہ نہیں کی. اور آج ہم ایک ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں، اور یہ سن کے میرے خیال میں حیرانی نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جو سب سے زیادہ مرتبہ
IMF کے پاس گیا ہے. سب سے زیادہ اگر آپ لسٹ میں بھی دیکھیں پوری دنیا میں تو 5واں ہمارا نمبر آتا ہے کہ جو سب سے زیادہ ہم نے قرضے لیے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو اپنے بنیادی جو معاشی جو مسائل ہیں ان کو حل نہیں کیا. تو ایٹ لیسٹ دیوالیہ کے حوالے سے نہ ہونے کے حوالے سے تو یہ ایک اچھی خبر ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید عوام کو ابھی مزید مشکلات برداشت کرنی پڑیں گی. جی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو غیر یقینی کی صورتحال تھی کم از کم ہم اس سے نکل گئے ہیں. کامران یوسف صاحب, جب پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی, عمران خان صاحب بڑے بڑے جلسوں میں ایک ہی بات کرتے تھے کہ پروٹوکول نہیں ہونے دینا, سسٹم کو ہم نے بنانا ہے, اداروں کے اندر جو سسٹم کی کمی ہے اس کا میکنزم ہم بنائیں گے. لیکن انفارچونیٹلی ہم اپنے ملک میں اس طرح سے سسٹم بنا نہیں پائے. یہ پروٹوکول کے نام پر گاڑیاں, اتنے زیادہ اخراجات, آپ کے خیال میں یہ جو سارا بوجھ عوام پر ڈالا جاتا ہے یہ اشرافیہ پر بھی منتقل کر کے کچھ بوجھ کم ہو سکتا ہے عوام کی طرف؟ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہ جو ایک بوم اینڈ بس سائیکل ہے ہماری معیشت میں, جب بھی جو کوتاہیاں جو ہیں وہ گورنمنٹس کرتی ہیں لیکن اس کا نقصان جو ہے وہ عام آدمی کو اٹھانا پڑتا ہے, اور پھر اصلاحات کے نام پر, کبھی IMF کے پروگرام کے نام پر تمام جو ملبہ ہے وہ عام آدمی پہ ڈالا جاتا ہے. حالانکہ عام آدمی کا تو اس میں قصور نہیں ہے اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. اس پر بھی بہت کھل کے بات ہو رہی ہے کہ ہمارے ہاں آپ نے جو اشرافیہ اور ایلیٹ کی بات کی, یہ کہا جاتا ہے کہ ایک محتاط اندازے کے مطابق آج بھی کوئی 1700 ارب روپے کی سبسڈیز ہم جو اشرافیہ ہے, ایلیٹ ہے, ان کو دیتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اگر ہم نے عوام کو کوئی ریلیف دینا ہے, اور خود میرے خیال میں آج بھی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب نے اس کی ریلائزیشن ہے اور اس بات کا اعتراف کیا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف عوام کے اوپر بوجھ ڈالا جائے, بلکہ امیر جو طبقہ ہے اس کو بھی ٹیکس نیٹ میں لایا جائے, ان پر مزید جو ٹیکس ان کا بنتا ہے وہ لیا جائے. لیکن سوال اس کے اندر یہ ہے کہ باتیں تو عمران خان صاحب بھی کرتے تھے, باتیں یہ لوگ بھی کر رہے ہیں, ان کو آئے ہوئے 2 ماہ سے کچھ عرصہ ہوا ہے. چیلنج اب یہ ہے کہ کیا اس پہ یہ عمل درآمد کرتے ہیں, واقعی ایلیٹ کو, اشرافیہ کو یہ ٹیکس لگانے میں اس حد تک کامیاب ہوتے ہیں. یہ میرے خیال میں بہت بڑا چیلنج ہے, کیونکہ یہ بڑے آپ کہہ لیں کہ سسٹم کے اندر یہ لوگ گھسے ہوئے ہیں, سیاستدان بھی ہیں اس میں بیوروکریسی میں بھی ہیں, اس میں اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی لوگ موجود ہیں. تو کیا وہ یہ تبدیلی اور اصلاحات کرنے ان کو دیں گے, یہ بہت بڑا سوال ہے. صحیح. جی خاقان نجیب صاحب, جس طرح کامران یوسف صاحب کہہ رہے ہیں آپ اس سے اتفاق کریں گے کہ جو غیر یقینی کی صورتحال تھی اس کے لیے نکل گئے ہیں, آلدو ابھی عوام کو ریلیف نہیں ملا. آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جس روڈ میپ کا ذکر بھی کیا جا رہا ہے اب کچھ ریلیف ہوگا عام لوگوں کے لیے؟ اور وہی میرا سوال جو میں نے کامران صاحب سے کیا کہ ہم بات کرتے ہیں جب بھی مہنگائی آتی ہے تو اصل جو اس کا ملبہ ہے وہ عوام پر گرتا ہے, جو ایلیٹ ہے ہمارے ملک کی, جو اشرافیہ ہے وہ اس سے بچ جاتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اگر اس پہ جیسے ٹیکس نیٹ میں لانے کی بات ہو رہی ہے, اگر پراپر طریقے سے اس پہ کام کرے تو کافی ریلیف عوام تک منتقل ہو سکتا ہے؟ ڈو یو ایگری؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو. دیکھیں اس وقت تو جو مسئلہ تھا وہ اتنا سویئر ہو گیا تھا کہ 9 ارب ڈالر کے ریزروز تھے جو کہ آپ کی امپورٹس کو 1 مہینہ کچھ دن کور کر رہے تھے. سو جو چائنیز منی ہے جو 4 مہینے ڈیلے سے آ رہا ہے, جو IMF کا پروگرام ہے جو کہ مارچ میں کمپلیٹ ہونا تھا, اگر یہ دونوں ڈیلیز نہ ہوئے ہوتے تو یہ بارنگ ایوری تھنگ ایلس یہ اس وقت جو سچویشن ہے یہ نہ بنتی. بٹ اس کے بعد آبویسلی ایک گورنمنٹ کا چینج آیا, ایک انسرٹنٹی اور بڑھ گئی. سو ہم اب یہاں پہ کھڑے ہیں کہ IMF کا پروگرام ابھی بھی یاد رکھیں کہ اس میں سے صرف 4 چیزیں طے ہونی ہیں, ایک چیز طے ہوئی ہے اور وہ ہیں بجٹ کے کانٹورز جو ابھی سامنے آنے ہیں. نمبر 2 جو باقی 3 چیزیں ہیں وہ ہم لیٹر آن پروگرام میں بات کر لیں گے, وہ طے ہونی ہے. تیسری جو آج ٹیل ونڈ ہمیں ملی ہے وہ یہ ہے کہ $120 کا جو تیل ہے وہ آج $111 پہ ٹریڈ ہو رہا ہے, تو یہ بھی سوچا جا رہا ہے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ obviously روپی جو ہے وہ اوور اسٹریچ کر گیا تھا آن ون سائڈ ان مارکیٹ ڈریون ایکسچینج ریٹ, اس کو دونوں سائڈ پہ موو کرنا چاہیے تھا. تو یہ چوتھی ٹیل ونڈ تھی. ان دا شارٹ رن جو بہت زیادہ ڈیفالٹ لائک سچویشن تھی وہ اوورٹ ہو گئی ہے. بٹ پاکستان کا جو اس وقت کرائسس ہے امیجیٹ فنڈامنٹلز پہ, تو میں تو اس وقت فنڈامنٹلز پہ ایز این اکانومسٹ بات ہی نہیں کرنا چاہتا. جو امیجیٹ کرائسس ہے اس کو سالو کرنے کے لیے ایک اچھا بجٹ چاہیے. اچھے بجٹ سے کیا مطلب ہے, وہ بجٹ چاہیے جو پاکستان کے جو نمبرز ہیں ان کی کریڈیبلٹی رکھتا ہو. اگر آپ ایسا بجٹ دیں
جس میں ابھی آپ نے ریویو کیا ہے, اچھا کیا ہے. 7,000 ارب کے جو ٹیکس تھے FPR کے وہ انٹینیبل تھے. میں نے ابھی ایک بجٹ لکھا ہے پاکستان کے لیے, سنڈے میں نیوز اخبار میں چھپا ہے, 7800 آئی تھنک منیمم ٹارگیٹ ہونا چاہیے تھا. دیٹ از ویئر یو شوڈ ہیو گون اینڈ ٹیکس دا رچ. تو انہوں نے اس کو اب 7440 کر دیا ہے. گڈ اسٹارٹ. کچھ ٹیکسز آئے ہیں نئے, کوانٹیٹیولی ویک ہیں, کیونکہ اس وقت پاکستان ایب نارمل حالات سے پاکستان بھی گزر رہا ہے اور باقی جو دنیا ہے وہ بھی گزر رہی ہے, اس کا بھی اثر پڑ رہا ہے. تیسرا, آپ ایک فنڈ کے پروگرام میں ہیں. فنڈ کے پروگرام میں آپ جب بھی ہوتے ہیں تو آپ ایک ICU لائک سچویشن میں ہوتے ہیں. اگر میں ان 3 چیزوں کو اکٹھا کروں تو کوئی بھی حکومت ہو, PTI کی ہوتی یا PDM کی ہوتی, ان کے پاس روم تھا کہ دے شوڈ ہیو گون اینڈ ڈن مچ مور, اور وہ کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے. آخر میں پھر آپ کر لیے, جتنے سخت فیصلے کریں گے نا اتنا ہی آپ پولیٹیکلی بھی اسٹرینتھن ہوں گے اور معیشت بھی اسٹرینتھن ہوگی. صحیح. افنان اللہ صاحب, آپ نے گفتگو تو سن لی. کامران یوسف صاحب ظاہر ہے وہ معیشت کو سمجھتے ہیں, خاقان نجیب صاحب بھی, میں نے اس لیے ان سے پہلے کچھ باتیں سوال رکھے. میں آپ کی طرف آؤں گی. آپ جب بھی بات کرتے ہیں, ہم نے عمران خان صاحب کے دور میں بھی دیکھا, پرائم منسٹر ہاؤس کے اخراجات کم کرنے کی بات کی گئی, یونیورسٹیز کی بات ہوئی, عوام کو گورنر ہاؤسز گرا کر دیواریں اور عوام کو وہاں پر پارک بنانے کی باتیں بھی, اور بھی بڑے خرچے کم کرنے کی باتیں ہوتی رہی, لیکن ریکارڈ پر نہیں آیا کہ خرچے کم ہو. اسی طرح سے شہباز شریف صاحب نے بھی یہ باتیں کی ہیں کہ اشرافیہ جو ہے اس سے ہم ٹیکس وصول کریں اور کوشش کریں گے کہ ہم وزراء کی اخراجات کم کریں اور جو ایک ایکسٹرا خرچے گنے جاتے ہیں. اب جس طرح بات ہو رہی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اصل چیلنج ہے کہ ایلیٹ کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے. آپ کو لگتا ہے کہ کیا یہ مشکل کام ہے کہ آپ وزراء مشیروں کے اخراجات کم نہیں کر پاتی گورنمنٹس, اور اس لیے نہیں کرتے, یا آپ کے پلان میں ہے ایسا کہ آپ عوام کو ریلیف دیں اور اشرافیہ کے جو خرچے ہیں وہ تھوڑے کم کریں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ہم جب 2013 سے 2018 کی ہماری حکومت تھی تو اس کے اندر جب ہم نے, ہمارا آخری سال تھا, تو ہم نے 11% پہ جو ہے وہ ٹیکس ٹو GDP ریشو چھوڑا تھا, جو کہ اب جو ہے وہ جب ہماری دوبارہ حکومت ملی ہے 4.25 سال بعد تو وہ 9% پہ آ چکا ہے. تو ہم نے پہلے بھی ٹیکسز جو ہیں وہ زیادہ لگائے تھے, بالخصوص اس طبقے کے اوپر جو ٹیکس دے سکتے ہیں, اور ہماری ابھی بھی یہی پالیسی ہے کہ ہم جو ہے وہ اس طبقے کو نہ چھیڑیں جو اتنا زیادہ اس چیز کو افورڈ نہیں کر سکتا, بالخصوص جو غریب طبقہ ہے یا مڈل انکم والا جو طبقہ ہے, اور جو ظاہر امیر لوگ ہیں ان کے اوپر اس کا بوجھ زیادہ ڈالا جائے. اور اس کے لیے ہی کیا کہتے ہیں, ہم نے اپنا بجٹ بھی اس طرح پریپیئر کیا تھا, اور ہم نے اس کے علاوہ اور بہت سارے جو ہے وہ اقدامات جو ہے وہ اس سے ریلیٹڈ ہم اٹھا رہے ہیں. لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے, دیکھیں ہمیں جو ہے وہ ہمیں اگر اپنا ہاؤس ان آرڈر لے کے آنا ہے تو ہمیں یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ بنیادی طور پہ پاکستان کے اندر نہ ریسورسز کا ایشو ہے, نہ کیا کہتے ہیں ہیومن ریسورس کا ایشو ہے, نہ ٹیلنٹ کا ایشو ہے, نہ کسی اور چیز کا ایشو ہے. پرائمری ایشو جو ہے وہ ہمارا یہ رہا ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوتی ملک میں. پولیٹیکل ڈی اسٹیبلٹی کی وجہ سے اکنامک ڈی اسٹیبلٹی آتی ہے, آپ کی پالیسیز کے اندر تسلسل نہیں ہوتا, اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کو سسٹینیبل اکنامک گروتھ ریٹ نہیں ملتی. اگر آپ پولیٹیکل اس کی بات کر رہے ہیں تو وہ تو آپ کا اتحاد, آپ گورنمنٹ چلنے دیتے ہیں عمران خان صاحب کی, وہ اتنے اچھے وہ کہتے ہیں ہم آپ کام کرنے جا رہے تھے, ہم نے سسٹین کیا تھا, مہنگائی کو بڑھنے نہیں دے رہے تھے. جی دیکھیں, میں یہ بات کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کا جو پلان تھا وہ تو ایک غیر جمہوری پلان تھا. وہ ایک لمبی چوڑی بحث ہے, وہ اس میں ہم جا سکتے ہیں, اور اس پلان کے تحت تو وہ یہ میڈیا کا بھی کام ختم تھا اور اپوزیشن کا کام بھی ختم تھا, بس وہ خود ہی ہوتے اور ان کے آس پاس چند لوگ تھے وہ ہوتے, اور بس کیا کہتے ہیں باقی سارے فارغ ہو جاتے. تو وہ اس پلان کو روکنا جو ہے وہ تو بہت ایک نیک کام تھا, اور وہ ہم نے اچھا کیا, ورنہ ملک اور 50 سال پیچھے چلا جاتا. تو اس کو تو, اور اگر جو ڈیلیور کرنے والے ہوتے ہیں نا وہ 3.25 سال میں ڈیلیوری دکھا دیتے ہیں. وہ 3.25 سال بعد یہ نہیں کہتے کہ فرانس بن رہا تھا یا برطانیہ کی جمہوریت تھی, جاپان کی پولیس تھی, یہ 3.25 سال کے اندر نظر آنی چاہیے تھی. نظر کچھ بھی نہیں آیا, کہتے ہیں 3.25 سال میں نظر وہی آیا کہ باتیں جو ہیں وہ اتنی بڑی کی, اور آن دا گراؤنڈ امپلیمنٹیشن کوئی نہیں تھی, نہ امپلیمنٹیشن ٹیم تھی, صرف باتیں. آج مجھے, میں اسی میٹنگ میں تھا, مجھے پتہ چلا کہ ایک ہمارے دوست ملک نے جو ہے وہ ہمیں $500 ملین کا قرضہ دیا, اور ان کی حکومت نے وہ اس کو واپس کر دیا کہ یہ رقم بڑی کم ہے. بھائی آپ ان سے کہتے ہیں کہ زیادہ دے دو یا کوئی بہتر کر دو, ان کو واپس کر دیا.
اور اس طرح انہوں نے جو فورن پالیسی ہے وہ اس طرح چلائی جیسے بچے چلاتے ہیں. چائنا ناراض, سعودی عربیہ ناراض, مطلب کوئی ایسا ملک نہیں تھا جس کو انہوں نے ناراض نہیں کیا. اور صرف بھائی خودداری صرف باتیں کرنے سے تو نہیں آتی نا. خوددار قوم تو وہ ہوتی ہے جو مطلب جس کے بعد اتنے وسائل ہوں اپنے, جو اتنی ویل مینیجڈ اکانومی ہو کہ وہ کسی سے مانگے ہی نا. ایک آدمی کشکول ہے, دوسری طرف سے آپ بدتمیزیاں کرتے ہیں, تو کہ وہ ملک کیسے کیا کہتے ہیں آگے بڑھے گا. اور میں دوبارہ وہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی والی بات کے اوپر آنا چاہتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے پھر وہ وسائل پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. یہ جو کشکول والی بات کر رہے ہیں, یہ تو انفارچونیٹلی سالوں سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ کشکول تو اٹھانا مجبوری ہے پھر پاکستان میں. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ باتیں جو ہے وہ تو ظاہر ہے اس کے اندر تو پی ٹی آئی کو بیٹ کرنا بہت مشکل ہے. لیکن میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. جب میاں محمد نواز شریف صاحب کی حکومت تھی 2013 سے 2018, تو ہم نے 2016 میں آئی ایم ایف پروگرام کمپلیٹ کیا. پاکستان کی تاریخ میں پہلا آئی ایم ایف پروگرام تھا جو سکسیسفلی کمپلیٹ ہوا. اور اس کے بعد 2017-18 میں آئی ایم ایف کے پاس ہم نہیں گئے. 2019 میں پھر ہمیں آ کے جانا پڑا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر حکومت ٹھیک ہوگی, پالیسیز ٹھیک ہوں گی, سسٹینیبل ہوں گی پالیسیز, پولیٹیکل ڈی اسٹیبلٹی نہیں ہوگی, تو پاکستان ترقی کرے گا. کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ نہ کرے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہمارے ذاتی مفادات اور بعض اوقات انفارچونیٹلی کچھ جو مطلب کہ کچھ ہیں کوئی ایسے معاملے وہ اوور کم کر جاتے ہیں پاکستان کے معاملات کے اوپر. چلیں ڈاکٹر افتخار درانی صاحب, میں آپ کی ہی بات ادھر لے کے جاؤں گی. ڈاکٹر صاحب آپ سن رہے ہیں سینیٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے صرف باتیں کی ہیں کہ آپ ملک کو باقی ملکوں کے ساتھ آپ نے مثالیں دی ہیں, کام نہیں کیا. وفاقی وزیر قانون بھی کہہ رہے ہیں کہ ایسا کھلواڑ آپ نے کیا کہ کیا بتائیں, وہ بتا بھی نہیں سکتے. سرکاری ملازمین نے آپ کے دور میں کام کرنا چھوڑ دیا. میرا جو بیسک کویسچن ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب سسٹم بنانے کی بات کرتے تھے, پروٹوکول کے خلاف تھے جب وہ اپوزیشن میں تھے, جب حکومت میں آنے سے پہلے. لیکن جب وہ حکومت میں آئے ہم نے دیکھا ایسا کچھ بھی نہیں تھا. تو جاتے جاتے بھی آپ بارودی سرنگیں بچھا کر گئے کہ اس حکومت کو, اب موجودہ حکومت کو مشکل فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں. یہ صرف باتیں ہی کیوں کی پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے؟ جو کہتے تھے, جو نظر آتا تھا یا ان کی باتوں سے لگتا تھا, اس کو عمل کیوں نہیں کر پایا آپ؟ ڈاکٹر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. جتنا لمبا سوال کیا اتنا لمبا جواب ہی مجھے دینے کا موقع دیجیے. میں بالکل آپ کو موقع دوں گی آپ ٹینشن نہیں لیں آپ. جی نہیں, مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے جی. میں صرف آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ لمبا سوال کا لمبا جواب آئے گا. سینیٹر صاحب جو فرما رہے ہیں, نیچرلی ہر پروگرام میں ان کو یہ بتایا گیا ہے, میڈیا سیل نے ان کو کچھ جو ہے نا جارگنز دیے ہوئے ہیں جو آ کے بولتے ہیں, وہ اس کے اوپر ان کو مانیٹر کیا جاتا ہے. ان کا کہیں سے بھی جو ہے نا قربت نہیں ہوتی حقیقت سے, جس کا یہ ابھی کریڈٹ لے رہے تھے سینیٹر صاحب, جس حکومت کا 2013 سے 18, اس میں جانے سے پہلے انہوں نے 2 مہربانیاں اس ملک پہ کی. 2018 جاتے ہوئے انہوں نے ملک کو فیٹ ایف میں ڈال دیا, اور جو انٹرنیشنل فائنینشیل ریٹنگ ایجنسیز تھی انہوں نے ان کو نیگیٹو کر دیا اس ملک کو. یہ اس پہ ہمیں ملا, اور $20 ارب کا جو ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے ہوئے تھے یہ ہمارے پاس جب ہم آئے یہاں پہ. اور خزانے میں جو ریزرو تھے وہ ٹوٹل 4 ہفتے کے لیے تھے $7 بلین پہ. یہ بہترین اکانومی جو ہے وہ ہمارے لیے چھوڑ کے گئے, جس کے اوپر یہ تعریفوں کے پل ان کے ختم نہیں ہو رہے. جب ان کے لیڈر فرمایا کرتے تھے کہ اگر کرپشن کو روکیں گے تو کام کیا کریں گے. ہاں, انہوں نے 37.5 سال میں ایک فیکٹری سے اپنی 31 فیکٹریاں بنا لی, بالکل ترقی ہوئی. مے فیئر کے اپارٹمنٹ خریدے گئے, ہائیڈ پارک کی پراپرٹی خریدی گئی. ہاں, عمران خان نے نہیں خریدی ہے, عمران خان نے یہ کام نہیں کیا. اس ملک کے جو ہیڈ ہیں نا جی, جو بجٹ کے ہیں, آپ کے پاس اکانومسٹ ماشاء اللہ ہم سے زیادہ تجربے کار ہیں. آپ کے بجٹ ہیڈ جو ہیں, سب سے پہلی چیز جو آپ کے بجٹ ہیڈ میں آتی ہے وہ ڈیٹ سروسنگ آتی ہے. دوسری چیز آتی ہے, آپ نے اشرافیہ کی بات کریں نا, اشرافیہ کو ٹیکس کریں ہم نے 60% جو ہے وہ ٹیکس انکریز کیا, فرام 3.8 to 6.8 بلین میں ہم نے ٹیکس جو ہے وہ انکریز کیا, 60% ان آر ٹائم. اس کے جو بجٹ ہیڈ ہے نا پاکستان کی, وہ ڈیٹ سروسنگ ہے. پھر آپ کی پے اینڈ پینشنز ہیں. پے اینڈ پینشن کے بعد آپ کا آ جاتا ہے سروسز, جو آپ کے آرم فورسز ہیں, اس کو آپ بجٹ دیتے ہیں. آخر میں آپ کے پاس جو 700-750 800 ارب روپیہ بچتا ہے اس ملک کی خرچیوں کے لیے, جس میں یہ دورے آپ دیکھیں گے, سارا کام کریں گے. مجھے نہیں پتا آپ نے کون سا ڈیٹا دیکھا ہے, لیکن عمران خان نے واز دی اونلی پرائم منسٹر ان دی ہسٹری آف پاکستان جس کا کوئی بھی کیمپ آفس نہیں تھا, انکلوڈنگ بنی گالا کا خرچہ بھی وہ خود ہی کرتا تھا. آج تک اس کا پینٹ ویسے ہی ہے جیسے وہ 4 سال پہلے تھا.
اس پہ انہوں نے کوئی خرچہ نہیں کیا، اور پرائم منسٹر آفس کا پرائم منسٹر کا اپنا جو ڈسکریشنری فنڈ تھا وہ سرنڈر کیا انہوں نے، اور اس کے باوجود انہوں نے سرنڈر کرنے کے علاوہ بھی انہوں نے اپنی آسٹیرٹی میں سیو کیا ہے 81 کروڑ روپیہ. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس ملک میں جو نظام ہے نا جی، یہ نظام ہے یہ اشرافیہ کا، یہ اشرافیہ کی جنگ ہے. عمران خان وہ واحد لیڈر ہے اس پاکستان میں جس نے وہ نظام دیا، وہ سہولت غریب کو دی جو دنیا میں کہیں نہیں ہے. ہیلتھ کارڈ صحت کارڈ صحت کارڈ دنیا میں کہیں سروس اویلیبل نہیں ہے، پاکستان میں انہوں نے دی. پہلی دفعہ زندگی میں اس اشرافیہ کے منہ سے چھین کے انہوں نے غریب عوام کو دیا. سینیٹر صاحب کی پارٹی نے کیا کیا؟ سینیٹر صاحب کی پارٹی نے آ کے وہ نوالا چھین لیا غریب سے دوبارہ. جہاں یہ جو قبائلی علاقہ جات کا جو بجٹ اگر آپ دیکھیں جو کہ وفاق نے پیسے دینے ہیں، اس پہ سے انہوں نے ہیلتھ کارڈ ختم کر دیا، یہاں سے ختم کر دیا، پنجاب سے ختم کر دیا. عمران خان نے پہلی دفعہ غریب کو اس ملک کے وسائل پہ سٹیک ہولڈر بنایا. یہاں پہ جو سیاست ہے وہ ہے غریب کو حصہ دینا. یہ جو پیسے اکٹھے کرتے ہیں 6.87 جو ٹریلین آپ اکٹھا کرتے ہیں ان دی ٹیکس، وہ غریب کو کیا دیتے ہیں؟ پہلی دفعہ تو آپ نے سیفٹی نیٹ کریٹ کیا، کرونا میں لوگوں کی آپ نے امداد کی، ان کو کیش ٹرانسفرز دیے ہیں، ان کو لونز دیے ہیں، ان کو آپ نے امداد کی کہ آپ پیسے اکٹھے کریں. 55 لاکھ نوکریاں دی عمران خان نے. اور ہم نہیں کہہ رہے تھے، موڈیز نے جو یہ نیگیٹو میں چھوڑ کے گئے تھے 2018 میں، ہمارے لیے پازیٹیو تھا. جو یہ مائنس میں چھوڑ کے گئے ہمارے لیے، ہم نے 6% GDP گروتھ کی. آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی آپ نے وہ نہیں چھوڑا جو اس وقت موجودہ حکومت کہہ رہی ہے؟ نہیں، میں سوال کر رہی ہوں آپ سے، ایڈ کر رہی ہوں. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے غلط معاہدے کیے اس لیے مہنگائی ہوئی ہے زیادہ. میری عرض سنیں جی، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ 25 سال میں 25 سال جو ہے میں سب سے زیادہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ تحریک انصاف کی حکومت کی یہ ریکارڈ ہے. مینوفیکچرنگ 25 سال میں ہمارا ریکارڈ ہے. زراعت ہمارا ریکارڈ ہے جی. ابھی جو یہ آپ نے سوال پوچھا، وزیر اعظم صاحب تو خود کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی لینا دینا نہیں. آپ نے اتنا جھوٹ بولا ہے یار، خدا کا خوف کرو. میں تو آپ کو انٹرنیشنل فائنینشیل ریٹنگ کی بات کر رہا ہوں، آپ مجھے موڈیز لا کے دکھائیں. جھوٹ بول رہے ہیں آپ مجھے. میں آپ کو کچھ بات نہ کریں نا. ابھی آپ فیٹف کے اندر آپ مجھے باتیں نہ بتائیں نا جی. پاکستان کو مجھے ہماری انٹرنیشنل ریٹنگ آپ مجھے ڈائریکٹلی ایڈریس نہیں. $17 بلین کے فارن ایکسچینج ریزرو چھوڑ کے گئے تھے. آپ لوگوں نے کتنے ریزرو چھوڑے؟ آپ اپنا بھی تو بتائیں نا. یہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ سب جھوٹ ہے، بالکل بیانیہ جھوٹ ہے. فرق ہوگی مال بناتی رہی، فرق ہوگی مال بنایا، صحیح ہے نا. جھوٹ ہے. وہ امیر ہو گئی یہ کہتے ہیں. جھوٹ ہے. آپ لوگ امیر ہو گئے، آپ کے وزراء امیر ہو گئے، اور آپ لوگ ٹی وی پہ آ کے جھوٹ بولتے ہیں. افنان صاحب، میں ابھی جی میں آپ کو موقع دیتی ہوں. جی میں آپ کو موقع دیتی ہوں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی باتیں جو ہیں وہ جھوٹ ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے جن منصوبوں کا وہ ذکر کر رہے ہیں، جس کام کا وہ ذکر کر رہے ہیں، وہ ایسا ہے نہیں. بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے، یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. کامران یوسف صاحب، آپ نے گفتگو سنی ڈاکٹر افتخار درانی صاحب کی بھی، افنان اللہ صاحب کی بھی. آپ نے اب یہ حکومت کہتی ہے کہ یہ سارے غیر مقبول فیصلے جو ہمیں لینے پڑے ہیں، یہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کانٹے بچھا کر گئی تھی. آپ کے خیال میں یہ جو ناکامی کا ہم ملبہ کب تک ہماری موجودہ حکومتیں پچھلی حکومتوں پر ڈالتی رہیں گی؟ اپنے آپ کو اون نہیں کریں گی کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اب ہمیں اسے کرنا ہے؟ کب تک اسی طرح سے یہ چلتا رہے گا؟ یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہ ہمارا پرانا طریقہ کار ہے کہ ہم سارا جو الزام ہے وہ دوسروں کے اوپر ڈالتے ہیں. جو میں ظاہر کچھ سیاسی بات نہیں کروں گا. جو دونوں باتیں یہاں پہ افنان صاحب نے کی اور درانی صاحب نے کی، دونوں دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے ادوار میں پاکستان کی معیشت بڑی زبردست ترقی کر رہی تھی. جو نمبرز دیکھیں بالکل آپ کو ٹھیک لگتے ہیں، لیکن اگین جب PMLN بھی گورنمنٹ چھوڑ کے گئی، جو بھی ان کے ہاں جو بھی میگا پروجیکٹس لگائے، جو گروتھ ہوئی، پرابلم اگین ہمارا وہی تھا کہ جو ہماری گروتھ تھی وہ کیا ایکسپورٹ لیڈ تھی یا کنزمپشن لیڈ تھی؟ بالکل کنزمپشن لیڈ تھی، کیونکہ ایکسپورٹ لیڈ جب نہیں ہوتی تو پھر آپ کو ڈالرز کی کمی جب ہوتی ہے تو کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ، اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جب بڑھتا ہے تو پھر آپ کو IMF کے پاس جانا پڑتا ہے. تو اگر PMLN معیشت بہت اچھے ماحول میں چھوڑ کے گئی ہوتی تو پھر ہمیں IMF جانے کی ضرورت نہ پڑتی. اور سیم جو ابھی تحریک انصاف یہ دعویٰ کرتی ہے کہ فگرز آپ کو بتاتے ہیں کہ بالکل جو اکنامک سروے بھی دیکھ لیں،
جو یہ سال ہے اس میں جو گروتھ رہی ہے وہ 6% رہی ہے. لیکن اگین کوشچن وہی ہے کہ آج ہم وہیں پہ کھڑے ہوئے ہیں جو 2018 میں کھڑے تھے. معیشت گرو کر رہی ہے, گرو کیسے کر رہی ہے؟ کیا ایکسپورٹ لیڈ ہے؟ ایکسپورٹ لیڈ نہیں ہے. کنزمپشن کی وجہ سے آپ کی بڑھ رہی ہے, بے بہا آپ کی جو ہے وہ امپورٹس بڑھی ہیں. نتیجہ کیا نکلا ہے کہ اگین ہم ڈیفالٹ لائک سچویشن پہ, اگین ہمیں IMF کے پاس جانا پڑا. تو پرابلم یہ ہے کہ جو بھی ہمارے یہاں حکومتیں آتی رہی ہیں انہوں نے جو ہمارے فنڈامنٹل ایشوز ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش نہیں کی. ٹھیک ہے, جو نون لیگ ہے اور جو پیپلز پارٹی ہے, کہا جاتا ہے کہ روایتی جماعتیں تھیں. جو تحریک انصاف تھی وہ تو اس لیے ووٹ لے کر کے آئی تھی کہ ان کا نظریہ, ان کا جو گورننس کا ماڈل ہے وہ بالکل مختلف ہے. وہ پاکستان کو ایک نیا پاکستان بنائیں گے. لیکن انہوں نے ایگزیکٹلی وہی غلطیاں کی جو ماضی کی حکومتیں کرتی رہیں, اور اسی وجہ سے آپ کی معیشت جو ہے وہ صحیح سمت پر نہیں ہے. تو میں یہاں پر تمام جو جماعتیں جن کا جتنا حصہ بنتا ہے میرے خیال میں ان کو وہ بلیم شیئر کرنا چاہیے. لیکن اگر پاکستان کو صحیح سمت پہ ڈالنا ہے تو آئی تھنک ہمیں اس سے ابو بورڈ ہو کے سوچنا پڑے گا, پاکستان کے لیے سوچنا پڑے گا. ماضی میں جو کچھ ہوا ہوتا رہا, اوکے فائن, لیکن اب آگے کا ہمیں سوچنا ہے. جب آگے کا سوچیں گے تو پھر شاید پاکستان کے لیے کچھ بہتری ہو. سینیٹر صاحب, آپ اس بات سے متفق ہیں؟ ظاہر ہے اب اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پر ہی ڈالتے رہیں گے پھر تو آگے بڑھنا مشکل ہو جائے گا. آپ پاکستان کے لیے سوچنا ہے, عوام کے لیے سوچنا ہے. اور اگر آپ کو اتنا ہی لگتا تھا کہ اس وقت وہ گورنمنٹ کے منصوبے اچھے نہیں تھے, معاہدے اچھے نہیں تھے, تو پھر یہ سوال بھی اٹھتا ہے پھر آپ نے کیوں یہ عدم استحکام لیا؟ آپ کرنے دیتے ان کو ان کا ٹینیور پورا, وہ جو ان کے معاہدے تھے وہ ان کو کمپلیٹ کرتے, وہ جانتے اور عوام جانتی. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم ان کے اوپر اگر ملک کو چھوڑ دیتے تو یہ جو کچھ تھوڑی بہت معاملات ابھی بچ گئے ہیں یہ اس سے بھی ہم لوگ جاتے اور بعد میں پھر آ کے ٹھیک ہمیں ہی کرنا پڑتا. تو ہم نے یہ ایک ڈیسیجن لیا کہ اگر اس ملک کے اندر جمہوریت رہے, اس ملک کے اندر ادارے رہے, فری میڈیا رہے, تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ ان کو مزید ان کی جو سازشیں ہیں ان کو روکا جائے اور ان کو مزید سازش نہ کرنے دی جائے. جہاں تک بات رہے گی, اب دیکھیں بات جو ہے میں کچھ باتیں جو ہے وہ وضاحت اس لیے کرنا ضروری ہے تاکہ عوام کو معلوم ہو. ہماری جب گورنمنٹ آئی 2013 میں فیٹف بلیک لسٹ تھا, ہم نے اس کو پہلے گرے کیا, پھر ہم نے اس کو وائٹ لسٹ کیا. یہ کہہ رہے ہیں ہم نے فیٹف میں ڈالا ملک کو, مطلب آپ دیکھیں مطلب, اور یہ ریکارڈڈ بات ہے, یہ کوئی آپ گوگل کریں بھی آپ کو پتہ چل جائے گا. لیکن آپ دیکھیں کیا کہتے ہیں, آپ جس انٹرنیشنل ریٹنگ ہماری ان سے بہتر تھی. آپ ابھی موڈیز کی ریٹنگ نکال لیں, ہم نے $17 بلین کے فورن ایکسچینج ریزرو چھوڑے تھے, یہ کہہ رہے ہیں چھوڑے ہی نہیں, کوئی فورن ایکسچینج ریزرو تھے ہی. بھائی اگر $17 بلین کے کچھ نہیں تھے نا تو پھر آپ کے بھی تو کچھ نہیں ہے, آپ بھی اتنے چھوڑ کے گئے تھے. چلے حساب برابر ہوا, باہر کے دورے نہیں کیے. نہیں برابر کی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ 6.1% GDP گروتھ ریٹ ہماری ٹھیک نہیں تھی, مگر ان کی 5.7% جو ہے وہ آخری سال میں جو ہے وہ ٹھیک تھی. انہوں نے پہلے 2 سال نیگیٹو GDP کر دیا انہوں نے, مطلب کہ اور خالی یہ والی بات نہیں ہے, یہ ان کا سب سے جو ترہ امتیاز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے دورے نہیں کیے. او بھائی وہ تو 2-4-5 کروڑ روپے کا معاملہ تھا جو اربوں روپے گوگی لے گئی دبئی. چلیں ڈاکٹر صاحب کی طرف جا رہی ہوں, ٹھیک ہے میں آتی ہوں دوبارہ آپ کی طرف. سینیٹر صاحب آتی ہوں. ڈاکٹر صاحب مساق معیشت کی باتیں ہوتی ہیں, آپ کو لگتا ہے آپ ایک ٹیبل پر بیٹھ کے عوام کے لیے مساق معیشت کریں گے پاکستان تحریک انصاف؟ جی ڈاکٹر افتخار صاحب, جی آپ سے سوال کیا, مختصر کیا ہے میں نے کہا پھر. جی اس وقت عفنان صاحب کو پانی پلائے, ان کا بلڈ پریشر زیادہ ہوا ہے, بہت زیادہ ان کو پریشر ہے میڈیا سیل سے کہ آپ نے لڑائی کرنی ہے. چلیں آپ ریلیکس ہو کر بتائیے گا مساق معیشت پر پاکستان تحریک انصاف کا کیا پوائنٹ ہے؟ میں تو ہنس رہا ہوں جی ان کے بچپنے پہ ہنس رہا ہوں. ان کو اپنے گوگے نظر نہیں آ رہے جو ہائیڈ پارک میں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ, اور جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے ساری پاکستان کو کھایا, وہ گوگے ان کو نظر نہیں آ رہے ہیں. ان کو یہاں پہ ایک ٹوٹل ملا کے ایک کریکٹر مل گیا جو نون لیگ کی بہو ہے. ان کو کیسے وہ گوگے کہتے ہیں کہ ہم ملک کے باہر ہیں, ہم نیشنل نہیں پاکستان. کیس بڑے ان کے ہاتھ لگ جائے ایک دفعہ کیس والوں کو. وہ گوگوں کو چیک کرے, پورا پاکستان لوٹ کے گئے ہوئے سارے گوگے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم پاکستانی نہیں ہیں, ہم کیا کریں, ابھی ہمیں تو پھنسا دیا آپ نے. یہ گیم اچھا اسحاق ڈار کے بچے بھی باہر ہیں, وہ بھی باہر ہیں, ان گوگوں کو یہ نظر نہیں آتے. عفنان صاحب شریف انسان ہیں, پھنسے ہوئے ہیں بیچارے میڈیا سیل کے ہاتھوں. عمران خان کے بچے کدھر ہیں؟ عمران خان کے تو ان کی بیگم تو یہاں کی نہیں تھی نا, تو آپ نے بتا دیا کیس نہ کرتے ان کے اوپر. افتخار صاحب سوال کی طرف آ جائیں. نہیں دیکھیں
جمائمہ اس وقت آپ چھوٹے تھے، جمائمہ کے اوپر آپ کے لیڈر نے جعلی کیس کیا تھا، ٹائلوں کی بیچاری چلے گی، اسلام قبول کیا تھا اس ملک میں، اسی لوگوں کو پتہ ہے ادھر میاں والی میں اب تو بڑے ہو گئے، وہ میاں والی میں آ کے رہے. آپ کوئی آپ کی طرح موریسی پارٹی نہیں ہے نا، آپ غصہ نہ کریں، آرام سے سوال جواب کریں، میں آپ کو جواب دیتا ہوں. موریسی پارٹی تو ہے نہیں آپ کی طرح کہ آپ دوسروں کے بچوں کو آپ غصہ نہ کریں نا. تو بلائیں پاکستان. اور دیکھیں آپ تو غلام ابن غلام ہیں ایک خاندان کے، ہم نہیں ہیں، ہم موروثی سیاست نہیں کرتے، آپ عمران خان کے غلام ہیں، ڈیموکریسی میں آپ یہودیوں کے غلام ہیں، آپ ایک یہودی ایجنٹ کے غلام ہیں. افنان اللہ صاحب ان کو بات مکمل کر لینے دیں، پھر میں آپ کو پھر موقع دے دوں گی سوال جواب کرنے کا. ڈاکٹر صاحب ڈائریکٹ ٹارگٹ کریں گے تو میں ڈاکٹر صاحب نہیں ٹھیک ہے، آپ بات کر رہے ہیں، آپ کو جو صحیح لگ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب ظاہر ہے ایک سوال تو یہ ہے نا، پھر کیسز بنے، سب کچھ ہوا، ثابت کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ انہیں کلین چٹ مل گئی جن کو آپ نے جیلوں میں بھی ڈالا. اب وہی بیسک سوال کا جواب دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب. کس کو کلین چٹ ملی ہے؟ مجھے یہ کسی پہ کچھ بھی ثابت نہیں ہوا، جو کہا گیا تھا کسی پہ بھی کچھ ثابت نہیں ہوا. چاہے وہ دیکھیں میری ڈیبیٹ اور طرف چلی جائے گی. آپ کو میں آپ کو ڈیبیٹ بتاتا ہوں نا جی، آپ اپنا ریسرچر چینج کریں. میرا سب سے سجیشن یہ ہوگا ان کسی کا کیس ختم نہیں ہوا. میرے پروگرام کا ٹاپک یہ نہیں ہے، میں مساق معیشت پر بات کر رہی ہوں، ورنہ میں آپ کی طرف اس طرف بھی اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آ جاتی ہوں. نہیں ہاں جی میرے بانی آجن کو آپ نے بات کر لی ہے. ان میں سے کسی کا کیس ختم نہیں ہوا، ساروں کے کیس لائیو ہیں. یہ NRO2 جو ابھی ہوا ہے، جس میں نیا امینڈمنٹ کی گئی ہے، وہ کیس ختم کرنے کے لیے کیا ہے. میں آپ کو یہ سارے پڑھ کے سنا دیتا ہوں کیس جو ختم ہوئے ہیں، ہوں گے اس امینڈمنٹ کے ساتھ. یہ جو ہے سیکشن 21G میں مریم نواز ایون فیلڈ ختم ہوگا، سیکشن 9 میں اور سیکشن 5 میں سعد رفیع کا کیس ختم ہوگا. اب تو ان کی حکومت ہے، وہ جو مرضی ختم کر دیا ہے. آپ کی بات بھی مان لیتے ہیں، NRO2 کریں 3 کریں، ان کی حکومت ہے. بات نہیں ہے کہ آپ نے اپنی حکومت کو ثابت تو نہیں کر ختم ہوا. وہ اگر دیکھیں اس نے کیا کہا، خرم عمران خان صاحب ڈیفینڈ کرتے ہیں، اس کا بتا دیں وہ کیوں کرتے ہیں ڈیفینڈ. آپ سینیٹر نے پکڑوا لینا جا کے اس کو. وہ جو ہے دیکھیں خرم دستگیر نے کیا کہا، خرم دستگیر نے کہا آپ پکڑیں، بالکل پکڑیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، بالکل پکڑیں. خرم دستگیر صاحب نے، ہم ڈیفینڈ کرنے نہیں آئیں گے، خرم دستگیر صاحب نے فرمایا عمران خان عدالتیں بنا رہا تھا، 100 جج لگا رہا تھا، ہم تو اگلے 15 سال کے لیے عمران خان نے بیٹھنا تھا، ہم تو حکومت پہ آنا ہی نہیں تھا، ہم تو سارے جیلوں میں ہوتے. یہ تو ان کا خود وزیر کہہ رہا ہے. ابھی جب آپ کہہ رہے ہیں کہ کیس ختم ہو گئے، وہ کہتے ہیں سیاسی انتقام تھا، سیاسی انتقام تھا. وکٹمائزیشن کریں گے تو ہم کیا کریں؟ ہم کہیں بڑا اچھا کام کیا عمران خان نے. آپ اپنے مقدمات اپنے لوگوں کو مال بنانے پہ لگایا ہوا ہے، دوسروں پہ مقدمات بنا رہے ہیں. یہ ٹھیک ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں انہوں نے جو بات، مجھے بات پوری کرنے تو پھر آپ جواب دیں. آپ کر لیجیے گا نا افنان صاحب، پورا شو کر لیجیے گا. ڈاکٹر افتخار صاحب آپ کمپلیٹ کریں، پھر مجھے بریک پہ جانا ہے. جی دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ عدلیہ آزاد ہے، سارے فیصلے جو آج تک ہوئے. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر افتخار درانی صاحب آپ اپنی بات مکمل کیجیے گا، وقت میرے پاس کم ہے. کوئکلی دیکھیں جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس جو سسٹم ہے نا، جس کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ جو آئین ہے نا جی، یہ آئین ہوتا ہے بیسیکلی ویلیوز پہ. اور ایک کوئی بھی آئیڈیالوجیکل ملک جو ہوتا ہے وہ نارمل نیشن سٹیٹ سے بڑا ہوتا ہے، بیکاز وہ ذات پات اور زبان پہ بنے ہوتے ہیں. آئیڈیالوجیکل سٹیٹ ویلیو سے بنتی ہے. ہمارا جو آئین ہے وہ ہمیں بائنڈ کرتا ہے 2 طریقے سے. ایک آپ کا مذہب ہے، دین ہے، جو آپ کی آبجیکٹیو ریزولوشن ہے آپ کے آئین میں، یعنی کہ آپ اللہ کے نائب ہیں، یہاں پہ خلیفہ ہیں اللہ کے زمین پہ بھیجے گئے ہیں، یہ آبجیکٹیو ریزولوشن ہے. دوسرا آپ کو معاشرے نے دیا ہے کہ جی آپ کو ویلیو سسٹم دیا ہوا ہے. یہاں پہ جو آپ کا آئین میں جو ویلیوز ڈالی گئی ہیں اس کو انکلکیٹ کرتا ہے آپ کے انسٹیٹیوشنز میں اور پروسیجرز میں. یہ جو میں نے کاغذ دکھا رہا ہوں ان کا، یہ منافی ہے دونوں لیول پہ، آپ کی دین اور مذہب پہ. یعنی کہ آپ کی دین میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ جو کپڑے آپ نے زیب تن کیے ہوئے ہیں، آپ کو تو اتنا حق نہیں تھا ڈالنے کا، تو آپ نے کیسے کپڑے زیب تن کر لیے ہیں؟ وہ باقاعدہ طور پہ جواب دہ ہوا. ان لوگوں نے 1400-1500 سال پرانا جو ہمارا حق تھا کہ میں حاکم و موقع سے سوال کر سکتا ہوں، انہوں نے تو اس کو بدل کے وہ میرا حق چھین لیا ہے
یہ اسلامی ملک ہے، خدا را اس ملک میں آپ ویسٹ میں بھی کہیں ایسا قانون نہیں ہے جو انہوں نے کیا. آپ ٹی وی پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے اوپر کیس پروف نہیں ہوئے ہیں. یہ ایک بہت بڑا مافیا ہے ہمارے اوپر مسلط ہوا ہے. ان کا کام ہے اپنی ذاتی میں معذرت چاہوں گی، میرے پاس وقت ختم ہو. آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی. فیڈ بیک دیجیے گا. خیال رکھیے. اللہ حافظ.